اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون صدق اللہ العظیم۔ اور تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نیز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں بڑا عذاب ہوگا اس دن، جبکہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ زیر مطالعہ آیات کے 3 موضوعات ہیں۔ ایک، اہل ایمان میں ایسے گروہ کی موجودگی جو انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے 3 اہم اور مسلسل کام سر انجام دیتے رہیں، اور دوسرا، اہل ایمان کو انتشار و اختلاف کا شکار ہو جانے والے لوگوں کے سے طرز عمل سے بچنے کی تلقین، اور تیسرا، قیامت کے روز سیاہ اور سفید چہروں والوں کی حالت زار اور اس کے اسباب و وجوہات۔ اہل ایمان کے بارے میں ایک بات تو طے ہے کہ وہ دینی، دنیاوی، معاشرتی کسی بھی معاملے میں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور دیگر بندگان خدا کی اصلاح، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ان کا دین اسلام، جو سراسر خیرخواہی کا نام ہے، انہیں یہی تعلیم دیتا ہے، الدین والنصیحہ۔ اس صورت میں کہ اہل ایمان اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جو بہترین امت قرار دے کر منصب قیادت و سیادت پر فائز کی گئی ہے، جس کے رہبر و رہنما دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیغمبر ہیں، اور جن کی تعلیمات، ارشادات اور احکامات کی تبلیغ اور انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی یہی امت مسلمہ اور اس کا ہر فرد ہے۔ اور یہ نہ صرف اس کے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ بندگی رب اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا دعویٰ کرنے کا عملی تقاضا ہے۔ دین اسلام کے ایک فرزند اور امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے ہر اہل ایمان پر 3 کام انفرادی یا اجتماعی ہر حیثیت میں واجب ہیں۔ یہ کام سر انجام دینا اہل ایمان کی دینی اور قومی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ان کی ملی شناخت بھی۔ پہلا کام، یدعون الی الخیر، وہ لوگوں کو بھلائی کے ہر کام اور راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ سورۃ العصر میں اسے تواصوا بالحق، حق کی وصیت کہا گیا۔ اس خیر کا پہلا اور اہم ترین کام اللہ وحدہ لا شریک کی مخلصانہ اور کامل بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث اطاعت ہے۔ اس کے بعد بھلائی کا ہر وہ کام جو معاشرے، مخلوق خدا اور انسانیت کے لیے نفع بخش ہو۔ اور دوسرا کام، یأمرون بالمعروف، اسلام نے بھلائی کے کاموں میں ترجیح اللہ اور رسول کی اطاعت، احکام شریعت سے آگاہی اور اعمال صالحہ کی ترغیب اور ان کے مطابق زندگی کے تمام معمولات کی انجام دہی کو دی ہے۔ تاہم ہر قوم، معاشرہ اور افراد کے وہ کام جس میں کوئی نہ کوئی انفرادی یا اجتماعی صلاح و فلاح مضمر ہو اور وہ اللہ اور رسول کے احکامات سے متصادم بھی نہ ہوں، انہیں کرنے، ان میں حصہ لینے اور سرگرم کردار ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تیسرا کام، ینہون عن المنکر، منکر سے مراد ہر وہ کام جو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دیا ہو، اس سے روکا ہو، اسلام نے اسے ناپسند کیا ہو، خواہ اس کی وجہ بتائی ہو یا نہ۔ اسی طرح ہر قوم، معاشرے، ماحول، قبیلہ اور خاندان کے وہ رواج اور اقدامات جو یا تو شریعت سے متصادم ہوں یا اخلاقیات سے یا قانون کے برخلاف ہوں، وہ کام افراد کو متاثر کریں
یا اخلاق کو یا کردار کو، فوری منفی اثرات کے حامل ہوں یا دیر سے اس کے کبھی اور شرمناک نتائج برآمد ہوں، منکرات میں شمار کیے گئے ہیں۔ یہ تینوں کام ہر مومن و مسلم کو بہر طور اپنے علم و فہم اور استطاعت کے مطابق ادا کرنے ہیں۔ بعض علماء نے اسے فرض عین سمجھا ہے اور بعض نے قرآنی آیت کے پس منظر میں ہر اسلامی معاشرے، ماحول اور عہد میں کسی ایک گروہ کی اولین ذمہ داری قرار دیا ہے۔ ایسے لوگ جو شریعت کے احکامات اور تقاضوں کے ہر پہلو سے آگاہ ہوں، یہ کام ضرور کریں اور اجتماعی طور پر خیر کے فروغ اور منکرات کے خاتمے کے لیے قانون بھی بنائے جائیں اور انہیں ریاستی قوت کے ذریعے نافذ بھی کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ خیر کے کاموں کے ثمرات بھی سبھی سمیٹیں گے اور منکرات کے منفی اور مہلک نتائج کو بھی سبھی کو بھگتنا پڑے گا۔ اہل ایمان جو انفرادی یا اجتماعی طور پر اس تین نکاتی حکم الہی سے غافل رہیں اور اسے نظر انداز کر دیں، ان کے لیے ایک حدیث پاک میں سخت وعید ہے کہ اللہ ان اہل ایمان پر بھی گناہ گاروں کے ساتھ عذاب بھیجے گا۔ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِندِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، پھر اللہ ان اہل ایمان کی دعائیں بھی نہ سنے گا اور نہیں قبول کرے گا۔ البتہ جو لوگ یہ تینوں ذمہ داریاں حسب استطاعت انفرادی اور اجتماعی طور پر ادا کرتے رہیں گے اور اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں گے، ان کے لیے اللہ کی جانب سے دنیاوی اور اخروی فلاح اور نجات کا وعدہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ علماء تفسیر نے اس کا مصداق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت و تعلیم یافتہ اصحاب پاک کو فلاح یافتہ قرار دیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ زیر مطالعہ آیات کا دوسرا موضوع اہل ایمان کو اپنے انبیاء و رسل کی تعلیمات کی موجودگی کے باوجود اختلافات، انتشار اور افتراق کا شکار ہونے والی امتوں کے طرز عمل جیسا رویہ اختیار کرنے سے روکنا اور اس کے نتائج سے محفوظ رکھنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ عقل اور شعور کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے واضح احکامات و ہدایات اور تعلیمات موصول ہونے کے بعد یہود و نصارہ ان کی پیروی کرتے اور ہر قسم کے اختلاف و انتشار کا راستہ اور رویہ ترک کر دیتے، مگر ہوا اس کے الٹ۔ انہوں نے الہامی اور نبوی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، دین کے فروعی، جزوی اور ضمنی مسائل میں الجھ کر فضول بحث و مباحثے اور سوال و جواب میں پڑھ کر مناظروں اور مباحثوں کا راستہ اختیار کر لیا اور اس راہ مستقیم سے بھٹک گئے جو ان کے فلاح دارین کا موجب تھا۔ روایات کے مطابق یہود کے 71، نصارہ کے 72 فرقے بن گئے جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا۔ بدقسمتی سے امت محمدیہ کے 73 فرقوں میں بٹنے کی پیشین گوئی بھی کی گئی، تاہم بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے وہی فرقہ حق پر ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے اصحاب پاک ہوں گے۔ اسے اختیار کرنے والے لوگ ہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ گمراہ فرقوں کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ قرآن و سنت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت اصحاب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے انحراف کرتے ہوئے خود ساختہ دینی تعویلات و تشریحات اور اعمال و افکار پر مبنی ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے بڑے اور سخت عذاب سے نہ بچ پائیں گے۔ تیسرا اور آخری موضوع زیر مطالعہ آیات کا قیامت کا ایک منظر ہے، جہاں کچھ لوگوں کے چہرے روشن اور دمکتے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ، اور کچھ لوگوں کے چہروں پر سیاہی، نحوست، تاریکی اور شرمندگی کے مہیب سائے اور منظر ہوں گے۔ وتسود وجوہ، روشن چہرے والے مومن و مخلص اہل ایمان ہوں گے۔ ایمان کا نور اور حشر کے دن کامیابی کا سرور ان کے چہروں کو روشن کر دے گا، اور ایمان کی یہ روشنی ان کے دائیں بائیں پھوٹتی جائے گی۔ یہ لوگ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ سیاہ اور منحوس چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا، فسق و فجور اور نافرمانی رب کا راستہ اختیار کیا۔ کفر و شرک کی ظلمت
اور سیاہیوں سے قیامت کے روز بھی ان کی جان نہ چھوٹے گی، اور ان کے کرتوت ان کے چہروں سے عیاں ہوں گے۔ مفسر قرآن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سیاہ چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کی حقیقی اور سچی الہامی تعلیمات میں تغیر و تبدل کیا، حق کو چھپا کر رکھا اور بندگان خدا کو راہ حق سے بھٹکا کر انتشار و افتراق میں مبتلا کیا۔ بدبخت اور منحوس چہرے والوں سے پوچھا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ اور اس کے نبی کے بتائے گئے دین حق کو قبول کرنے کے بعد تم نے کفر کا جو عملی رویہ اختیار کیا وہ کفر دون کفر، یعنی کفر سے بھی بڑھ کر کفر کے مصداق ہے، کافروں کے جرم سے بڑا جرم، لہذا اپنے اس دوہرے کفر کی سزا عذاب کی صورت میں تمہیں لازماً بھگتنا پڑے گی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، خود کردہ گناہوں کا نتیجہ عذاب ہی ہوگا اور وہ بھی دائمی۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.